دانیہ قرآن اکیڈمی۔ یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی۔ یو پہ لین کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اور وہ کیسے ہے کہ یا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، آگے واؤ کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے واؤ ساکن ہو گیا۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھتے۔ کیسے؟ یا واؤ زبر یو، یو بالکل نہیں کرنا۔ یو میم زبر ما، یوما، یا کے اوپر زبر، تا کے اوپر بھی زبر۔ یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا۔ رال کے اوپر زبر، کاف کے اوپر 3 دندوں والی شادیں لگی ہوئی ہیں۔ اب ہم نے رال کو کاف مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ رال کاف زبر رگ، یا تا رگ، کاف کے اوپر زبر ہے، کاف زبر کا، یا تا رگ کا۔ اب آگے ہے رو، رو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ پیش۔ اب رو کے اوپر پیش ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ لام۔ آگے لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے لام ساکن ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رو کو اس لام ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ رو لام پیش رول، یا تا رگ کا رول۔ ہاں جی، آگے دیکھیں، آگے یہ جو الف ہے، الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف حمزہ بن گیا ہے۔ اب ہم نے اس کو الف نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا ہے۔ آگے نون کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا۔ اب یہاں ہے بات ایک سمجھنے والی، یعنی کہ نون اگر اکیلا ہے تو وہ نون ہے، نون کے اوپر جزم آیا تو وہ نون ساکن ہوا۔ جب نون ساکن ہوگا تو وہاں پہ سوچ بچار شروع ہوگی، یعنی کہ نون ساکن کو پڑھنے سے پہلے ہم نے اگلے حرف کو ضرور دیکھنا ہے کہ اگلا حرف کون سا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے پھر نون ساکن پہ غنہ نہیں کرتے، اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے پھر نون ساکن پہ غنہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس نون ساکن پہ اخفا کا غنہ ہونا ہے، لیکن کب ہونا ہے؟ یہ نون ساکن پہ اخفا کا غنہ تب ہوگا جب کہ آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہ آئے۔ اب ہم نے جب دیکھا ہے نون ساکن کے بعد سین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، حروف ہلکی کیا ہیں؟ حمزہ، ہا،
عین ہا غین خو، یہ 6 حروف ہیں جو حروف ہلکی میں سے ہیں۔ اب ان 6 حروفوں میں سے سین نہیں آتا، گویا کہ نون ساکن کے بعد سین حروف ہلکی میں سے نہیں ہے۔ اب ہم نے نون ساکن پہ غنہ کرنا ہے۔ ایک یہ سوال ہے کہ نون ساکن پہ غنہ کب کرنا ہے اخفا کا؟ یہ تب کرنا ہے جب حروف ہلکی نہ ہو۔ اب اخفا کا مطلب کیا ہے؟ اخفا کے معنی کیا ہے؟ اخفا کا مطلب ہے چھپا ہونا۔ ایک ہوتا ہے نا اظہار، ایک ہوتا ہے اخفا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے بالکل واضح کر دینا، ظاہر کر دینا، جیسے کہتے ہیں من، ان، پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ نون کیا ہے؟ ظاہر ہو رہا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے ایوں، یہ ہے اخفا، اور اخفا کا مطلب کیا ہے؟ چھپ جانا، یعنی کہ اب ظاہر نہیں ہو رہا کہ ہم آواز کس کی نکال رہے ہیں، اندر اندر چھپی چھپی سی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ایوں، ٹھیک ہے ہاں جی۔ اب یہ اس کا معنی بھی ہو گیا، اس کی تعریف بھی ہوگی، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ سین کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ سین الف زبر سا، یوں سا، نون پیش نو، یوں سانو۔ میم کے اوپر زبر ہے، آگے کیا ہے؟ الف۔ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ میم الف زبر ما، سین کے اوپر زبر ہے، سین زبر سا، عین کے اوپر کھڑی زبر آنے کی وجہ سے اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ عین کھڑی زبر آ، ما سا آ۔ اب آ گیا وقف۔ وقف کی صورت میں آخر والے حرف میں اب ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ یہ جو یا ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئے گی، لکھنے میں آئے گی۔ یہ عین کے اوپر کھڑی زبر جو آئی ہے اس کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ وقف میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیسے پڑھیں گے؟ ما سا آ، آگے وقف، ما سا آ، ما سا آ۔ یوم یتذکر